معراج کی شب ہمراہ ہیں سب، سدرا آیا کوئی نہ رہا، سدرا سے بڑھے جبریل رہے، تنہا ہے جو عرش خدا پایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت ہر جگہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ جس نے مجھ پر روز جمعہ اور شب جمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اس درود پاک پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دے گا، وہ اس کو میری قبر میں ایسے لائے گا جیسے تمہارے پاس تحفے لائے جاتے ہیں۔ وہ اس درود پاک پڑھنے والے کا نام اور اس کا نسب اس کے قبیلے تک بیان کرے گا، تو میں اسے اپنے پاس ایک سفید صحیفے میں درج کر لوں گا۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب رواں ہوئی اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے معراج شریف کی حکمتیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آغاز نبوت سے کسی وقت خاص میں معراج کا بلند و بالا منصب اللہ کریم کے قرب خاص کی صورت میں ہر نبی و رسول کو اپنے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ضرور ملتا ہے، اور وہ وقت کچھ ایسی شان رکھتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے تمام مادی حجاب اور پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور اسباب کے تمام قوانین ان کے حق میں منسوخ قرار دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قید زمانی اور قید مکانی کی زنجیریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ آسمان و زمین کے تمام خفیہ و پوشیدہ مناظر بے حجاب ان کے سامنے آتے ہیں، اور وہ مقدس و معظم حضرات حلہ نور زیب تن کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے مدارج و مراتب کے مطابق قرب بارگاہ خداوندی عز و جل حاصل کر کے فیض ربانی سے معمور اور نور عرفانی سے منور ہو کر مسرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کریم نے معراج کی رات ایسے قرب خاص سے نوازا کہ ایسا قرب نہ تو پہلے کسی کو ملا اور نہ بعد میں کسی کو ملے گا۔ وہ خدا نے یہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم حکیم ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یعنی حکیم کا کوئی کام اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا معراج شریف کا واقع ہونا بھی حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی نہیں ہے۔ آئیے معراج شریف کی چند حکمتیں سنتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ تمام معجزات اور درجات جو انبیاء کرام علیہ السلام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے گئے، وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر رب کریم سے کلام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے، تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج دی گئی، جس میں اللہ کریم سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا، غرض ہے کہ وہ سارے مراتب
ایک معراج میں طے کروا دیے گئے۔ اور پھر کوہ طور اور عرش رسول میں بڑا فرق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جاتے ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلائے جاتے ہیں۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہاں اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ اور امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ کلام ہدایت بخشش میں فرماتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش للترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج شریف کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمام پیغمبروں نے، تمام نبیوں نے اللہ کریم کی اور جنت و دوزخ کی گواہیاں دیں اور اپنی اپنی امتوں سے پڑھوایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر ان حضرات میں سے کسی کی گواہی دیکھی بھی نہ تھی بلکہ سنی بھی تھی، اور گواہی کی جو انتہا ہوتی ہے نا وہ دیکھنے پر ہوتی ہے۔ تو اب ضرورت اس بات پر تھی کہ اس جماعت پاک انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کوئی ایک ہستی وہ ہو کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے، تاکہ اس کی گواہی پر شہادت کی تکمیل ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ تکمیل جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوئی، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سب کچھ دیکھا۔ گواہی سب پیغمبروں نے دی تھی مگر وہ اسناد تھی، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ان اسناد کی انتہا۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ سمعی یعنی سنی ہوئی شہادتوں کی انتہا عینی یعنی دیکھی ہوئی شہادت پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کی تشریف آوری پہلے ہی سے ہو جاتی تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نبوت سے سرفراز نہ کیے جاتے، نیز خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں کہ عینی یعنی دیکھی ہوئی گواہی کے بعد سنی ہوئی گواہی کیسی ہے۔ عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں، دو نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ، ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ۔ معراج شریف کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے جنت کے بدلے میں مسلمانوں کے مال و جان خرید لیے ہیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کے جان و مال کا خریدار ہے، اور یہ سودا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے ہوا، اور جس کی معرفت سے سودا ہو وہ مال کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی دیکھے۔ فرمایا گیا اے محبوب تم نے مسلمانوں کی جان و مال کو تو دیکھا، آؤ جنت کو بھی دیکھ جاؤ اور غلاموں کی عمارتیں اور باغوں وغیرہ کو بھی ملاحظہ کر لو۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام خزانوں کا مالک بنایا۔ اللہ کریم پارہ 30 سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ حضور مالک کونین شب اسریٰ کے دولہا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا کہ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کریم کے خزانوں کا خازن ہوں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی عطا سے اس کی تمام سلطنت کے مالک ہیں، اسی لیے جنت کے پتے پتے پر حوروں کی آنکھوں میں غرض ہے کہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ چیزیں اللہ کریم کی بنائی ہوئی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہوئی ہیں۔ تو معراج کروانے میں اللہ کریم کی مرضی یہ تھی کہ دو جہانوں کے خزانوں کے مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے، چنانچہ اس لیے معراج کی رات یہ سیر
کروائی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بروز قیامت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت بھی فرمانی ہے، بلکہ شفاعت کا دروازہ آپ ہی سے کھلنا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کے عجائبات، جنت کے درجات اور جہنم کا مشاہدہ کرایا۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں تاکہ قیامت کے ہولناک دن کی ہیبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر طاری نہ ہو سکے اور پورے عزم و استقلال کے ساتھ شفاعت کر سکیں، جس کو برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے نعتیہ دیوان میں اس طرح منظوم فرمایا ہے: کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، دعائے امت بدکار ورد لب ہوگی، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج شریف کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کریم بلا واسطہ کلام فرمائے، اور یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ تو معراج کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام اقسام وحی سے شرف پائیں، اور کتب تفاسیر میں لکھا ہے آمن الرسول والی آیات جو کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی سے بلا واسطہ سنی۔ اسی طرح کچھ سورۃ الضحیٰ اور کچھ سورہ علم نشرح معراج کی رات سنی۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج شریف کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت تمام کائنات پر ظاہر کی جائے، اسی لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ پہنچے تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، تاکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی افضلیت کا اظہار ہو۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا، بس میرے لیے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کیا گیا، تو جبریل امین نے مجھے آگے کیا یہاں تک کہ میں نے سب کی امامت کروائی۔ اور سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو اس طرح منظوم فرماتے ہیں: نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یا ہو معنی یہ اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ معراج والی رات خاتم الانبیاء محبوب رحمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کے ساتھ ساتھ آسمانوں پر فرشتوں کی امامت بھی فرمائی، تاکہ فرشتوں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت ظاہر ہو۔ غرض ہے کہ جدھر جدھر سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کو ان پر ظاہر فرمایا گیا۔
اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کروائی، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی اور تسکین خاطر بھی تھی، کیونکہ جس روز صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت توحید دی تھی، اسی روز سے کفار کے بغض و عداوت کے شعلے بھڑکنے لگے، ہر طرف سے مصائب و آلام کا سیلاب امنڈ آیا، رنج و غم کا اندھیرا دن بدن گہرا ہوتا چلا گیا۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے وفات پائی۔ اس صدمے کا زخم ابھی بھرا بھی نہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مونس و غم خوار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وصال فرما گئیں۔ کفار مکہ کو اب ان زیادتیوں سے روکنے اور ان کے ظلم و ستم پر ملامت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا، جس کے باعث ان کی ایذا رسانیاں یعنی ان کی طرف سے تکلیفیں ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ظالمانہ برتاؤ کیا گیا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایسے حالات میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکالیف دی گئیں، آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، تو ایسے حالات میں جو ہے وہ آپ کو عالم بالا کی سیر کرے بلایا تاکہ یہ حالات جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید غمگین نہ کر سکیں۔ سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ دیوان میں کیا فرماتے ہیں؟ زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج شریف کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اذان سکھانے کے لیے معراج کروائی گئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اذان سکھانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام ایک سواری لے کر آئے جس کو براق کہا جاتا تھا، آپ اس پر سوار ہوئے۔ معراج شریف کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ سائنسدانوں اور کائنات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نئی راہیں کھلیں۔ واقعہ معراج سے معلوم ہوا کہ آسمان، چاند، ستارے انسان کی دسترس میں ہیں اور وہ ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج شریف کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ زمین و آسمان کا مکالمہ ہوا تو زمین نے آسمان پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ کریم نے شہروں، دریاؤں، نہروں، درختوں، پہاڑوں اور دیگر کئی چیزوں سے مجھے زینت عطا کی ہے۔ تو آسمان نے جواب دیا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، بروج، عرش و کرسی اور جنت مجھ میں ہے۔ زمین نے کہا مجھ پہ کعبہ ہے جس کی زیارت اور طواف انبیاء و مرسلین، اولیاء کرام اور عام مومنین کرتے ہیں۔ تو آسمان نے جواب دیا مجھ پر بیت المعمور ہے، اس کا طواف ملائکہ یعنی فرشتے کرتے ہیں، اور مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام اور تمام اولیاء و صالحین کی مقدس روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو زمین نے آسمان کو کہا سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پہ اقامت فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت مجھ پر جاری فرمائی۔ جب آسمان نے یہ سنا تو جواب دینے سے عاجز آ گیا اور چپ ہو گیا۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قرباں دل شیدا ہے ہمارا، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ پھر آسمان نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ، تو ہی مضطر و پریشان کی مدد فرماتا ہے جب وہ تجھے پکارے۔ پھر آسمان عرض کرنے لگا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف بلا تاکہ میں ان سے شرف حاصل کروں جس طرح تو نے زمین کو ان کے جمال سے شرف بخشا ہے۔ اللہ کریم نے اس کی دعا قبول کی اور معراج کی رات آسمان کو یہ شرف عطا فرمایا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ معراج میں جہاں بے شمار حکمتوں اور مصلحتوں کا ظہور تھا، وہاں سرور ذیشاں محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
شان عظمت و نشان کا بھی خوب ظہور تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کے ایسے محبوب ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں، اور اللہ کریم نے آپ کو جیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے ویسا کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اسی لیے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کی شب ہمراہ ہیں سب، سدرا آیا کوئی نہ رہا، سدرا